بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان نے گزشتہ چند ہفتوں میں تقریباً پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ کابل تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ افغان حکومت نے فوجی دستوں کو اکٹھا کر کے کابل کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اب افغان حکومت بہت دنوں تک ٹک نہیں پائے گی۔ باقی دنیا کی طرح ظاہر ہے اس وقت مسلم ممالک کی نگاہیں بھی کابل کی صورتحال پر ہے، حالانکہ چند مسلم ممالک تو اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ چند نے اس صورتحال پر بالکل ہی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اسلامی ممالک کے اتحاد اور OIC نے ایک بیان جاری کر کے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC نے اپنے بیان میں سبھی فریقوں سے تشدد بند کرنے اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ OIC نے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے، حالانکہ اس بیان سے زیادہ OIC نے اب تک کچھ نہیں کیا ہے۔ ادارے نے دونوں فریقوں سے برابر فاصلہ قائم کیا ہوا ہے۔ تو ایسے میں افغانستان فوج اور طالبان کے تنازع میں سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک کس کے ساتھ ہیں؟ ملکی روابط اور جھکاؤ کو اینالائز کرنے کے لیے میں ہوں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیکس۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی۔ ہمسایہ ملک ایران افغانستان کی صورتحال سے بے چین ہے۔ افغانستان سے جان بچا کر بھاگنے والے افغان فوجی ایران میں جا کر پناہ لے رہے ہیں۔ جاری کیے جانے والے ایک بیان میں ایران نے طالبان سے کابل اور ہرات میں موجود اپنے سفارتی کارکنان کی سیکیورٹی کی ضمانت مانگی تھی۔ ہرات اور کابل دونوں اس وقت طالبان کے زیر کنٹرول ہے۔ شیعہ اکثریت والا ملک ایران طالبان کے اثر و رسوخ میں اضافے کے بارے میں ہمیشہ سے فکر مند رہا ہے۔ سن 1998 میں شمالی شہر مزار شریف میں طالبان نے ایک ایرانی صحافی سمیت 8 ایرانی سفارتی کارکنان کا قتل کر دیا تھا۔ اس وقت ایران طالبان پر حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں ایران نے طالبان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جولائی ہی میں طالبان کے چند نمائندوں نے تہران میں ایران کے وزارت خارجہ کے اہلکاروں سے ملاقات بھی کی تھی۔ افغانستان میں موجود طالبانیوں نے روز عاشورہ کے جلوس کی سیکیورٹی کی ضمانت بھی لی تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایران کے طالبان سے کافی گہرے تعلقات ہیں۔ افغانستان میں پلین پر گائیڈڈ میزائل سے حملہ، جس میں مائیکل ڈی اینڈریا اور متعدد CIA آفیشلز مارے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو القدس بریگیڈ کے میجر جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کرنے میں ملوث تھے، اور طالبان نے اس پلین حملے میں ملوث ہونے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ اگر بات کی جائے ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان کی، تو وسط ایشیا کے یہ تینوں ہمسائے ملک افغانستان کے حالات سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ افغانستان تنازع کی وجہ سے ان کے ہاں مسلسل پناہ گزین آتے رہے ہیں، حالانکہ گزشتہ کچھ عرصے سے ازبکستان اور تاجکستان پناہ گزینوں کے جانب اپنے رویوں میں سختی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جولائی میں جب افغان فوجی بھاگ کر ازبکستان پہنچے تھے، تب ازبکستان نے فوجیوں کو واپس لوٹا دیا تھا اور سرحد پر سختی بھی بڑھا دی تھی۔ وہیں تاجکستان نے بھی سرحد پر سختی بڑھاتے ہوئے مزید 20,000 فوجیوں کی تعیناتی کی تھی۔ افغانستان میں بڑھتی مشکلات کے درمیان تاجکستان اور ازبکستان نے باہمی اتحاد کو بھی بڑھا دیا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج مشترکہ فوجی مشقیں بھی کرتی رہی ہیں۔ سرحد پر طالبان کا کنٹرول مضبوط ہوتے ہی ترکمانستان نے طالبان کے نمائندگان کو مذاکرات کے لیے بلایا تھا، حالانکہ طالبان کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمسائے ممالک کے لیے سیکیورٹی سے متعلق خطرہ نہیں بنیں گے، اور ان کا دوسرے ممالک کی زمین پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان میں افغانستان کی صورتحال کے باعث فکر کا ماحول ہے، ابھی تک وسط ایشیا کے ان ممالک نے طالبان سے متعلق کوئی بیان بھی نہیں دیا ہے۔ اگر بات کریں ترکی کی، تو نیٹو کا حصہ رہنے کی وجہ سے طالبان ترکی کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں ترکی کو ایک مسلمان ملک قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ طالبان انکارا اور واشنگٹن میں کوئی خاص فرق نہیں رکھتے۔ طالبان کو افغانستان میں اپنے مقاصد میں مل رہی کامیابی کے باوجود ترکی ابھی بھی کابل کے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول اپنے پاس رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
ترکی نے 2 روز قبل جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ کابل ایئرپورٹ کا استعمال میں رہنا فائدہ مند ہوگا۔ ترکی نے امریکی فوجیوں کی افغانستان میں واپسی کے بعد کابل ایئرپورٹ کے کنٹرول کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ترکی نے کہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ حالانکہ طالبان ترکی کے ان ارادوں سے خوش نہیں ہیں۔ طالبان نے ترکی کو دھمکی دے رکھی ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ پر اپنی فوجیں نہ بھیجیں۔ اگر بات ہو پاکستان کی تو دعووں کے مطابق پاکستان کے طالبان کے ساتھ قریبی روابط رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بات چیت میں پاکستان ان تعلقات کا استعمال کرتا رہا ہے۔ حالانکہ طالبان اپنے اوپر پاکستان کے اثر و رسوخ کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں اور پاکستان کو محض اپنا ایک اچھا ہمسایہ قرار دیتے ہیں۔ افغانستان کے تنازع کے دوران پاکستان کو ایک اہم ہمسائے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، جبکہ افغان حکومت پاکستان پر طالبان کی مدد کرنے اور افغانستان میں دخل دینے کے الزامات عائد کرتی رہی ہے۔ حال ہی میں مفرور صدر اشرف غنی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان تاشقند میں کھلی بحث ہو گئی تھی۔ پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین بھی رہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 2500 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ ایسے میں پاکستان کو طالبان کے لیے سب سے اہم ہمسایہ ملک بھی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان واضح کرتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی بھی ان کا پسندیدہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کی اگر بات کی جائے تو اسلامی ملک کے سب سے اہم ملک سعودی عرب نے افغانستان کے مسئلے پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے افغانستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب نے طالبان سے بھی تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ 2018 میں قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے ہی سعودی عرب نے مذاکرات سے خود کو دور رکھا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ذریعے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، لیکن افغان تنازع پر کھل کر کچھ نہیں بول رہا۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو 1980 اور 90 کی دہائیوں میں روس کے خلاف سعودی عرب نے افغان مجاہدین کی حمایت کی تھی، لیکن موجودہ تنازع سے سعودی عرب نے فاصلہ قائم کیا ہوا ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے بھی موجودہ افغان تنازع سے دوری برقرار رکھی ہوئی ہے، اور قطر کی طالبان سے حمایت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ قطر مسلم دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن افغان تنازع میں اس کا اہم کردار رہا ہے۔ طالبان کا سیاسی دفتر قطر میں ہی موجود ہے۔ امریکہ کے حامی ملک قطر نے اپنی زمین پر طالبان کو امریکہ سے مذاکرات کے لیے ٹھکانہ بھی فراہم کیا اور تمام سہولیات بھی دی۔ 2020 میں طالبان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے تحت ہی امریکہ افغانستان سے انخلا کر رہا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوسروں سے شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔